السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو عشق اور قربانی کی وہ داستان سنائیں گے جسے سن کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے گھر کا ایک ایک تن کا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے پہننے کے کپڑے تک اللہ کی راہ میں دے دے؟ آج ہم تذکرہ کریں گے اسلام کے اس عظیم سپاہی اور وفادار دوست کا، جن کا نام سنتے ہی دل میں محبت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، جنہوں نے ثابت کر دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں گھر کر لے تو دنیا کی ہر چیز ہیج ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کو ایک بہت بڑے مارکے کا سامنا تھا، جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ، شدید گرمی اور طویل سفر کا یہ وہ وقت تھا جب اسلامی فوج کو مال اور سواریوں کی سخت ضرورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو پکارا اور فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال دینا چاہتا ہے وہ لے آئے۔ یہ سنتے ہی تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑے تاکہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ حضرت عمر فاروق، جو ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہنے کی کوشش کرتے تھے، انہوں نے سوچا کہ آج میرے پاس موقع ہے کہ میں نیکی میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ وہ اپنے گھر گئے، اپنے تمام مال و اسباب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور آدھا مال لے کر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آدھا مال گھر چھوڑا ہے اور آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ وہ ایک بڑی پوٹلی اٹھائے ہوئے تھے جس میں ان کا تمام اثاثہ تھا۔ جب انہوں نے وہ سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال دہرایا، ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ صدیق اکبر کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی اور انہوں نے وہ جملہ کہا جو تاریخ کا حصہ بن گیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام صحابہ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ابو بکر سے نیکی میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا ایک ایک سکہ، یہاں تک کہ وہ ٹوٹ ٹکرا بھی دے دیا تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس پہننے کے لیے بھی کپڑے کم پڑ گئے تھے اور انہوں نے ٹوٹ کے ٹکڑے کو کانٹوں سے جوڑ کر لباس بنایا ہوا تھا۔ جب یہ منظر آسمانوں پر دیکھا گیا تو اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے وہی لباس پہنا ہوا تھا جو ابو بکر نے پہنا تھا۔ جبرائیل نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ابو بکر سے راضی ہے؟ کیونکہ اللہ ابو بکر کے اس حال سے بہت خوش ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو بکر کو بتائی تو وہ خوشی سے رونے لگے اور بار بار کہنے لگے، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ تھا وہ مقام جو حضرت ابو بکر کو حاصل تھا۔ انہوں نے دنیا کی ہر چیز تیاگ دی لیکن اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے تو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا بلکہ کائنات کا سب سے امیر ترین انسان بن جاتا ہے۔ آزمائش چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر دل میں ایمان ہے تو کامیابی قدم چومتی ہے۔ اگر آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی قربانی کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی مزید واقعات ملتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی جذبہ اور ایمان عطا فرمائے۔